لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. بزرگان محترم ابھی قاری صاحب نے دوسری رکعت میں یہی صورت پڑھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے سوال کیا. ابو ہریرہ کے بہت سارے نام ہیں. ابو ہریرہ آپ کا نام نہیں تھا. ابو ہریرہ تو آپ کی کنیت ہے, مشہور اسی سے ہو گئے, ورنہ آپ کا نام کیا ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے 21 نام تھے اور بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ کے 30 نام تھے, لیکن راجح قول پر آپ کے 3 نام تھے اور اس میں اسلامی نام آپ کا جو تھا وہ عبداللہ اور عبد الرحمن تھا. یہ آپ کا اصل نام ہے, لیکن امت چونکہ ابو ہریرہ ہی بولتی رہتی ہے, اس لیے نام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے. آپ سن 7 میں ایمان لائے, خیبر فتح ہوا اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت مجھے بھی دی. اتنے میں اور بھی ایک صحابی تھے جو ابھی مسلمان ہو کر آئے تھے, انہوں نے کہا حضرت مجھے بھی دی. تو ابو ہریرہ نے ان کو فرمایا کہ حضرت اس کو نہ دینا, اس لیے کہ یہ تو فلاں صحابی کے قاتل ہیں, انہوں نے فلاں صحابی کو قتل کیا. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یہ بلّہ کہاں سے آ گیا زان پہاڑی سے اتر کر. ابو ہریرہ جس علاقے کے رہنے والے تھے وہاں ایک پہاڑ تھا جس کا نام زان, تو یہ بلّہ کہاں سے آ گیا زان پہاڑی سے اتر کر. پھر اس صحابی نے بہت پیارا جواب دیا, فرمایا ابو ہریرہ تم مجھ پر یہ بات کہہ رہے ہو کہ میں اس کا قاتل ہوں, اچھا ہوا کہ اس کے ہاتھ سے میں قتل گیا, ورنہ میں اس وقت کفر میں تھا, سیدھا جہنم میں جاتا. وہ میرے ہاتھ قتل ہوئے تو مقام شہادت ملی, وہ جنت میں گئے اور اللہ نے مجھ کو بعد میں ایمان دے دیا. تو آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا. حضرت نے ان کو بھی نہیں دیا, ان کو بھی نہیں دیا, ابو ہریرہ کو بھی نہیں دیا, ان کو بھی نہیں دیا, اور فرمایا کہ بھائی جو شریک تھے انہیں کو ملے گا, تم شریک نہیں تھے, تم تو بعد میں آئے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فضائل صدقات جو ہے, ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد میرے استاد محترم یوں فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال جوانی میں لکھی. حضرت مائدہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر یہ جوانی میں لکھی ہوئی. فرمایا کہ بڑھاپے میں لکھتے تو وہ علوم اس کتاب میں آ جاتے کہ تم سمجھ بھی نہ پاتے. اور تعالیٰ نے حضرت شیخ کو وہ علوم عطا فرمائے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو علم حدیث کی خدمت ہی کے لیے پیدا کیا اور بڑی زبردست خدمت. کوئی شاندار بہت بڑا مکان نہیں تھا, 2 کمروں کا مکان تھا, ایک نیچے کا کمرہ ایک اوپر کا کمرہ. اسی کو کہا جاتا ہے کچا مکان, جو آپ بار بار سنتے ہیں. حضرت شیخ کا کچا مکان تھا. اس کے بعد برآمدہ تھا. اسی برآمدے میں حضرت مدنی بھی بیٹھتے تھے, شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری بھی بیٹھتے تھے, اور سارے لوگ نہیں بیٹھتے. اگر کوئی وہاں گیا ہو اور اس طرف جو کوتا دیتا ہوگا اس وقت نہیں تھا. حضرت شیخ کے وہاں کثرت مہمان کی بنیاد پر پڑوسی نے قربانی دی اور اپنے گھر کا اتنا حصہ حضرت کو دے دیا, تو اس میں وہ ہوتا بنایا گیا. لیکن اسی 2 کمروں میں اوپر کے کمرے میں حضرت دوپہر کو سبق پڑھانے کے بعد ظہر کے بعد تشریف لے جاتے.
لنگی پہن لیتے، بنیان بھی نکال دیتے، کتابوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے، اور شدید گرمی، پنکھا بھی نہیں تھا، تو توال ہلاتے رہتے تھے، اور جب بہت پسینہ بہتا تو حضرت توال سے پوچھتے رہتے تھے، شام تک میں توال سکھانا پڑتا تھا، اتنا پسینہ ہوتا۔ اور اس عالم میں آپ نے اوجز المسالک دی، جو موقع امام مالک کی شرح جو فضائل اعمال میں بار بار تم پڑھتے ہو کہ میں نے اس بحث کو اوجز المسالک میں لکھا ہے، وہ اوجز المسالک ایسے ہی نہیں آتے، یہ 17 جلدیں ایسے ہی نہیں آتے، یہ حضرت کی محنتیں تھیں جو تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو وہ علوم عطا فرمائے۔ یہ تو جوانی میں لکھی چچا جان کے کہنے سے، ماجا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے سے، اگر بڑھاپے میں لکھتے تو وہ علوم آ جاتے۔ پھر بھی بعض جگہوں پر حضرت شیخ نے عجیب و غریب بحث چھیڑ دی ہے کہ سوائے سر ہلانے کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ فضائل صدقات میں حضرت نے ایک بحث چھیڑ دی، حضرت وہاں لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ہدیہ پیش کیا، پیسوں کا ہدیہ، تو قریب میں بیٹھا وہ آدمی جو تھا، میرے جیسا وہ ایسا ہی ہوگا، اس نے ایک حدیث پیش کی، الہدایا مشترک۔ اب حدیث کس درجے کی ہے میں اس وقت اس پر بحث نہیں کرتا ہوں، لیکن حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ہدیے میں پارٹنرشپ، آپ کو جو ہدیہ ملا ہے تو اس میں ہماری پارٹنرشپ مجھے بھی دیجیے، اس میں ضروری ہے۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فی القلیل لا فی الکثیر۔ میں اس کا ترجمہ اردو میں یوں کر دیتا ہوں، بھائی نان کھٹائی میں تو ہو سکتا ہے، باقی پیسوں میں نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے کوئی نان کھٹائی پیش کرے اور آپ کہتے ہیں قاضی صاحب اور مجھے کہیں کہ الہدایا مشترک ہے، تو میں کہہ دوں لو 2-5 آدمی لے جاؤں، باقی کسی نے مجھے ہدیہ پیش کیا تو میں نہیں دوں گا۔ پھر دوسرا واقعہ حضرت شیخ نے اور نقل فرمایا فضائل صدقات میں، اسی کے ساتھ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو سنجر کا بادشاہ، جو افغان کے علاقے میں سنجر ہے، وہاں کے بادشاہ نے اس کو چاندی کے سکے چلتے تھے، تھیلا بھر کے بیٹھے، وہاں بھی میرے جیسا کوئی بیٹھا ہوگا، کال ہدایا مشترک۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو فرمایا کہ حضرت ہدیے میں پارٹنرشپ، یعنی مجھے بھی کوئی دیجیے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پورا تھیلا اس کو اٹھا کر کے دے دیا اور فرمایا اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتا، شرک کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آدھا سورے آدھا میں اکثر دے جاتا۔ اب یہ دو واقعہ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں نقل کیے، فضائل صدقات میں، اور نقل کرنے کے بعد اب اس پر حضرت اپنی طرف سے تجزیہ فرماتے ہیں، کلام فرماتے ہیں۔ فرمایا ابو یوسف کا جواب اپنی جگہ صحیح تھا، اس لیے کہ وہ فقیہ وقت تھے، ان کا مسلک چلنے والا تھا۔ اگر وہ پارٹنرشپ کر لیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ امت میں ایک مسئلہ بن جاتا کہ بھائی کوئی ہدیہ دے اور دوسرا مانگے تو اس میں پارٹنرشپ۔ تو حضرت نے فقیہانہ انداز میں جواب دیا، اور نظام الدین اولیاء کے لیے یہی جواب مناسب تھا، اس لیے کہ وہ مقام تصوف پر بیٹھ کر کے اب تعالیٰ کی وحدانیت کو دلوں میں اتار رہے تھے، تو ان کے لیے یہی جواب دیا۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بعض جگہوں پر وہ علمی بحث چھیڑ دی ہے، فضائل درود میں علامہ سخاوی کی ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ اب عوام الناس سخاوی کو کیا سمجھے کہ سخاوی کون بلا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی جن ہے، کون ہے، بلا کیا سمجھے سخاوی کو؟ عاشق رسول تھا علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بحث فضائل درود میں چھیڑی، اور جہاں فضائل درود شروع ہو رہا ہے شروع ہی میں سخاوی کی بات ہو رہا ہے۔ اب وہ ایسی عجیب و غریب بحث ہے کہ سوائے سر دھلنے کی اور سر ہلانے کی اور کوئی بدلائی۔ حضرت شیخ وہاں لکھتے ہیں کہ اب تعالیٰ جل شانہ نے اس امت کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ حکیم الامت حضرت عبد الخانوی نور اللہ مرکز شاہ فضل حق کا جو مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عمر تقریباً 113 سال تھی،
بڑے ولی کامل تھے، ان کی خدمت میں اجازت حدیث کے لیے پہنچے، حدیث کی اجازت تو مسلم شریف کھولے، اور مسلم شریف کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ نے عام ترجمہ حضرت گاندھی سے فرمایا، شاہ آپ نے ترجمہ کرو، تو ترجمہ کیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بندہ اللہ کی تعریف کرے وہ بھی اللہ ہی کے لیے، اور بندہ بندے کی تعریف کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی تعریف، اس لیے کہ مجھ میں اور آپ میں اور کسی میں بھی کمال پیدا کیا اسی ذات نے، تو میں آپ کے علم کی تعریف کروں، حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف، تو بندہ بندے کی تعریف کرے وہ بھی اللہ ہی کی تعریف، میں آپ کے ہنر کی تعریف کروں، آپ کی قرات کی تعریف کروں، آپ کے علم کی تعریف کروں، آپ کی انجینئرنگ کی تعریف کروں، آپ کی ڈاکٹری کی تعریف کروں، آپ کے جس فن کی تعریف کروں، فن دیا کس نے آپ کو؟ اللہ ہی، تو آپ کی تعریف حقیقت میں اللہ نے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بندہ اللہ کی تعریف کرے وہ بھی اللہ ہی کے لیے، اور بندہ بندے کی تعریف کرے یہ بھی اللہ ہی کے لیے، اور تیسری شکل نہیں، اللہ بندے کی تعریف کرے وہ بھی اللہ ہی کی تعریف۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، میرے بندے وہ ہیں، لیکن نماز کی توفیق کس نے دی؟ اسی اللہ نے۔ تو اللہ بندے کی تعریف کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی تعریف۔ تو حقیقت اور چوتھی شکل یہ ہے اللہ اللہ کی تعریف کرے تو بھی اللہ ہی کی تعریف۔ تو یہ چار شکل تعریف کی ہو سکتی، اللہ بندے کی تعریف کرے، بندہ بندے کی تعریف کرے، بندہ اللہ کی تعریف کرے، اور اللہ اللہ کی تعریف کرے۔ ان چاروں شکلوں میں تعریف اللہ ہی کی، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے، تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف، جو ایک دنیا کا رب نہیں، تمام دنیا کا رب ہے، تمام دنیا کا، اس کا مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت شاہ القادری صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ القادری صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے جنت کے لیے روح کو سجانے کی جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ یہی زندگی، کوئی اور زندگی اب نہیں ہمارے پاس۔ یہ جو ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کے پیٹ تک کی جو زندگی ہے، اسی میں روح کو سجانا ہے، بنانا ہے، تربیت کرنا ہے، اللہ کی مرضی پر چلنا ہے، اچھے اخلاق سے رہنا ہے، اللہ کی فرمودات کو ادا کرنا ہے۔ یہ اس کے علاوہ مرنے کے بعد کوئی یہ سمجھے کہ میں روح کو بناؤں، میں روح کو سجاؤں، وقت ختم ہو گیا، وقت پورا ہو گیا۔ یہی جو ہماری زندگی ہے، اسی میں روح کو سجانا ہے، اور جس نے اس میں روح کو سجا لیا وہ جنت میں سج جائے گا، اور جس نے اس کو روح کو نہیں سجایا اس عالم ناسوت میں، اس عالم دنیا میں، اس کی روح جہنم میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہی عالم ہے، اس کے علاوہ نہ ماں کا پیٹ، اس لیے کہ وہاں تو ہم مکلف ہے ہی نہیں، اس دنیا میں آنے کے بعد ہم کو مکلف بنایا گیا، اور وہ موت تک، بس موت کے بعد بھی وجود کسی صاحب کا گزر ہوا قبرستان کے اوپر سے، تو انہوں نے اصال ثواب کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، واہ رے واہ قبرستان والوں، بڑے اچھے مزے سے سو رہے ہو، تمہیں سونے کا مزہ آ رہا ہے۔ تو وہ کچھ جواب دے رہا ہے کہ کسی قبر سے مجھ کو جواب ملا، حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی جواب نہیں ملا، اس کے دل سے اچھا تھی جو اس نے نقل کی۔ اس نے کہا مجھے کسی قبر سے جواب ملا، نہیں نہیں نہیں، تو ہم کو کہہ رہا ہے بڑے مزے سے سو رہے، یہ تو ہم جاگ گئے ہیں، حقیقت میں سو تو تم رہے۔
تم سو رہے ہو، تم اس دنیا میں سوئے ہو، تمہیں کسی حقیقت کا پتہ نہیں کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسے حساب دینا ہے، اسے میری زبان سے بولے ہوئے کلمات، میرے رات کی تنہائیوں کے اعمال، میری گندی زندگی، میری بربادی، مجھے اس رب کو حساب دینا ہے۔ فرمایا سوئے ہوئے تو تم ہو، ہم تو قبر میں جا چکے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ روح کو بنانے کا زمانہ یہ عالم ہے، اور اسی عالم میں روح کو بنایا جاتا ہے اور بگاڑا بھی جاتا ہے۔ جو انسان جتنا اپنے رب کے تابع بن کر کے چلے گا وہ روح کو بناتا ہے، اور جو انسان اپنے رب سے جتنا دور ہوگا وہ اپنی زندگی کو اتنا بگاڑتا ہے۔ صاحب مجھ سے بیٹھ ہوئے، میں تو نالائق قسم کا آدمی ہوں، بس جو کچھ میرے پاس ہے وہ حضرت شیخ کا فیض ہے اور اساتذہ کا فیض ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں۔ وہ صاحب بیٹھ ہوئے، ابھی 6 مہینہ پر مسا واقعہ ہے، میں نے جو حضرت شیخ کے معمولات تھے وہ ان کو دیے۔ میں نے کہا کہ روزانہ 1 پارہ قرآن کریم کا پڑھا کرو، 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو، وغیرہ جو استغفار ہے، نمازوں کی پابندی ہے، نوافل کی پابندی ہے، سب سے افضل تہجد ہے، پھر اشراق ہے، پھر چاشت ہے، پھر اوابین ہے۔ یہ ہمارے حضرت کے معمولات تھے جو مسلسل چلے آئے ہیں، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مسلسل چلے آئے ہیں۔ تو میں نے وہ عالم دین تھے، عجیب و غریب بات، رمضان سے قبل میرے پاس حاضر ہوئے اور ان کی خوشیوں کے آنسو آنکھوں سے بہ رہے تھے، اور اپنی کارگزاری بیان کرتے ہوئے مجھے کہہ رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اس سے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھ کو 1 پارہ پڑھنے کو کہا تھا، لیکن میں روزانہ الحمدللہ 10 پارے پڑھتا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگی کہ میں روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 100 مرتبہ درود شریف کو کہا تھا، میں روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا کہ یہ تو مجھ سے بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں آپ غور فرمائیں، میں نے ابھی ہمارے وہاں مرکز پر میری بات کی صورت اجتماع کے اندر تو میں نے ایک بات کہی کہ اللہ نے سب سے پہلی وحی جو اتاری ہے، سب سے پہلی وحی وہ تعلیم سے اتاری ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے، تعلیم۔ اس لیے کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی بات، کوئی بھی فعل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، ورنہ جہالت ہے، بدعت ہے، گمراہیوں میں چلے جائیں گے۔ علم کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، علم قدم قدم پر ضروری ہے۔ حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم فرمایا، العلم قبل القول والعمل، تمہارے بولنے سے پہلے بھی علم کی ضرورت ہے، تمہارے عمل سے پہلے بھی علم کی ضرورت ہے۔ میرے پاس علم ہی نہ ہو تو میں نماز کیسے پڑھوں، میرے پاس علم نہ ہو میں روزہ کیسے، میرے پاس علم نہ ہو تو میں حج کیسے کروں، علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلی وحی اللہ نے علم پر اتاری، اور دوسری وحی 2.5 سال کے بعد تبلیغ پر اتاری۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھو اے میرے نبی، ڈراؤ لوگوں، میری بڑائی بیان کرو، وربک فکبر، وثیابک فطہر، اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھو، والرجز فاہجر، آج تک بتوں سے دور رہے، آج آئندہ بھی دور رہے۔ اور حضرت کو بڑی نفرت ہے، کسی ادنا روایت میں بھی ثابت نہیں کہ حضرت نے اپنے بچپن میں بھی کسی بت کو ٹچ کیا، کسی ادنا روایت۔ ایک مرتبہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے متبنہ بیٹے تھے، نےبالغ بیٹے تھے، اور آپ کے خادم بھی تھے، آپ کے غلام بھی تھے پہلے، انہوں نے ایک چھوٹے سے بت کو، چھوٹا سا تھا پتھر کا، اس کو یوں ہاتھ ذرا سا لگا لیا، تو حضرت نے فرمایا اترو فإنها نجس، چھوڑ اس کو، یہ ناپاک ہے۔ انہوں نے کہا ہاتھ لگا، اترو، چھوڑ اس کو۔ تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری وحی سے حکم دیا گیا اس بات کا، کیا وہ حضرت فرمایا کہ تبلیغ کرو، تو تعلیم تبلیغ، اور ان دونوں کے بعد تیسری وحی جو اللہ نے اتاری، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا
رات میں اٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے تھوڑے سے تہجد پڑھ کر کے اس سے راز و نیاز کرو. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے عالم، اے معلم، اے مدرس، تیرے کام میں بھی اگر مدد ملے گی تو تہجد سے ملے گی، اور اے مبلغ اور تبلیغ کرنے والے، تیرے کام میں بھی اگر مدد ملے گی تو تہجد سے ملے گی، اس کے بغیر. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے یوں فرمایا ان لک بالنہار سبحا طویلا. سبحن کا معنی ہوتا ہے تیرنا. سبحن کا معنی تیرنا. سبحت فی الماء عربی میں بولتے ہیں میں پانی میں تیرنے لگا. اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا قرآن میں اور اشارہ فرمایا کہ میرے پیغمبر جب تم صبح اٹھو گے نا تو تمہیں تبلیغ کے پانی میں تیرنا ہے. تبلیغ کے پانی میں تیرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی پانی میں تیرتا ہے تو بیچ میں رکتا نہیں ہے جب تک کہ منزل پر نہ پہنچ جائے، جب تک اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے، اپنی منزل پر نہیں رسائی ہوگی وہاں تک وہ ٹھہرتا نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سبحن کا لفظ بولا گیا اس میں اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ آپ کو صبح سے شام تک تبلیغ کا کام کرنا ہے تو پھر مجھ سے باتیں کب کریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے باتیں کب کرو؟ دن بھر تم مخلوق ہی کے ساتھ باتیں کرتے رہو گے تو میرے ساتھ تم کب بات کرو گے؟ پھر جب انسان تیرنے لگتا ہے تو تیرتے تیرتے بیچ کے اندر رک کر کے ناشتہ نہیں کرتا کہ چلو بیچ میں رک کر ناشتہ کر لیں. وہ تیرتا ہی رہتا ہے. فرمایا میرے محبوب صبح سے جب میرے کام میں لگو گیا تو نہ آپ کا وقت پہ کھانا ہوگا نہ پینا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بس آپ تیرتے ہی رہو گے. تو اب دن بھر تو مخلوق کے ساتھ ہے تو رات میں میرے ساتھ کچھ راز و نیاز کرنی، میرے ساتھ کچھ باتیں کرنی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں استاد محترم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہیں. بعض لوگ ان کے باپ میں نہ بولنے کی بات بول دیا کرتے ہیں. کوئی معمولی انسان نہیں تھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اس دین کی حفاظت و سیانت میں ان کا جنازہ جیل خانے سے چلا. ابن قیم کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد محترم کہ رات کی زندگی کو دیکھنے کے لیے چھپ گیا اور چھپ کر کے میں زندگی دیکھنے لگا تو حضرت رات میں اٹھے تہجد پڑھی، پھر اس کے بعد مسلسل مشغول رہے اللہ کی یادوں میں یہاں تک کہ فجر کی اذان، فجر کی نماز، اس کے بعد تلاوت میں، پھر اشراق پڑھی، اشراق کے بعد پھر شروع کیا آپ نے تلاوت کو تو چاشت تک، اور چاشت کے بعد جا کر کے معمولی سا ناشتہ فرمایا اور وہ ناشتہ تھا چنے. اور میں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن میں دیکھتا ہی رہا. یہی آپ کا معمول. اتفاق نہیں تھا کہ ایک دن ایسا ہوا، مسلسل. تو میں نے 5ویں دن اپنے استاد سے یہ کہا کہ حضرت آپ رات سے اٹھتے ہوئے ہیں اور 4 تو قریباً 10:30 11 بجے کا وقت ہو جاتا ہے. اس وقت تک آپ اسی عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو آپ کا ناشتہ کیا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں زدہ ہونا، یہی ہمارا کھانا ہے. فرمایا یہی قبول ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی جنت میں ناشتے ہی ناشتے. یہ ہمارے اکابر کی زندگی ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ صلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی حضرت شیخ نے بظاہر درود میں ان کی بحث سے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا صلو وسلم، میرے نبی پر صلاۃ والسلام پر. اس پر سے مجھے یاد آیا کہ حضرت تھانوی نے شاہ فضل حق کے سامنے ترجمہ کیا کہ اللہ درود و سلام نازل کرے. صلاۃ کا ترجمہ یہی ہوتا ہے. تو شاہ فضل حق نے فرمایا اشرف علی عاشقانہ ترجمہ کرو. فرمایا حضرت عاشقانہ ترجمہ مجھے نہیں آتا. فرمایا میں کرتا ہوں دیکھو والصلاۃ علی رسولہ، اے محبوب اللہ تمہیں پیار و دلال کرے. اللہ تمہیں پیار و دلال کرے. یا عاشقانہ ترجمہ. تو اللہ نے جب اس امت کو حکم دیا کہ صلو وسلموا، اپنے محبوب پر درود و سلام دے،
تو صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم کو صلاۃ و سلام کا حکم دیتا ہے، تو سلام تو ہم کو معلوم ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیسے ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے درود ابراہیم بتایا، جب نماز پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ بتایا بخاری شریف میں ہے، یہ درود بتایا، اور اس درود کو سب سے افضل درود تھا، سب سے افضل درود یہی ہے، اس لیے کہ نبی کا بتایا۔ اور کیسے بتایا نبی نے؟ ابو بکر صدیق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بتایا، بڑے اہتمام کے ساتھ بتایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف بتایا، تو اب اس درود شریف کا ترجمہ کرو، چلو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اتار، درود اتار، سلام اتار۔ تو اللہ نے ہم کو کہا سلام پڑھو میرے نبی پر، اور اللہم صلی علی سے ہم نے اللہ کو کہا اللہ تو اتار، تو میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ اشکال کیا علامہ سخاوی نے، اور پھر اس کے بعد جو جواب دیا عاشقان، سخاوی فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے یہ پوچھا کہ اللہ کے حبیب ہم آپ پر سلام کیسے بھیجے، تو نبی نے جو الفاظ بتایا اس کا ترجمہ، تو یہ درود جو بتایا وہ نبی کے واسطے سے اللہ ہی نے بتایا ہے۔ تو اللہ نے اس لیے بتایا کہ میرے محبوب تیرے امتی طلاق کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ان کو کہہ دو کہ وہ میرے حوالے کرے، اس لیے کہ میرے محبوب تیرے مقام کا پتہ یہ تیرے امتیوں کو نہیں ہے، وہ کیا بھیج سکتے ہیں، میرے حوالے کرے، تیری شان کے مطابق میں اتاروں۔ یہ بحث وہاں فضائل درود میں ہے۔ اب کیا سمجھ میں آئے؟ تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بہت ساری روایتوں کو ابو ہریرہ نقل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو سب سے زیادہ روایتوں کے بیان کرنے والے۔ تو کسی نے ایک مرتبہ سوال کر لیا کہ ابو ہریرہ آپ ہر وقت قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ، یہ حدیث یعنی طنز تھا۔ تو ابو ہریرہ نے اس کو خاموش کرنے کے لیے پوچھا، کل رات امام صاحب نے عشاء کی نماز کی دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ www.attableek.com The Revival of Iman۔ تو ابو ہریرہ کہتے کل کی قرات کا پتہ نہیں اور مجھ پر اشکال کرنے آئے ہو۔ میں نے یہ اس لیے کہا کہ قاری صاحب نے مغرب کے اندر دوسری رکعت میں اتنا حاصل نہ پڑی، شاید ہم کو پتہ نہ ہو اور ویسے ہی غفلت میں ہم نے سن لی ہو، تو دوسری رکعت پہ اتنا ہاتھ لینا کرتا ہوں سب پڑی۔ ہماری نماز تو ویسے ہی غفلت کی ہے، جس میں کچھ بھی ایسا پتہ نہیں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بول رہے ہیں، لیکن اس کے علوم شان ہی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بلند والا ہے۔ ہم عظیم کا لفظ رکوع میں بول رہے ہیں، لیکن اس کی عظمت ہی کا پتہ نہیں کہ وہ کتنا بلند والا ہے۔ جب اس کی عظمت کا پتہ نہیں، اس کے علوم شان کا پتہ نہیں۔ ہمارے تو شاہ غنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سبقت رحمتی غضبی پر ایک مرتبہ جوش میں آ گئی، اور جوش میں آ کر کے یوں فرمایا کہ یہ جو اللہ نے اپنے عرش پر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میں اور آپ اپنے دروازے پر لکھتے ہیں آدھا من فضل ربی، کوئی لکھتا ہے ماشاء اللہ، کوئی کیا لکھتا ہے، کوئی کیا لکھتا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے لوگ لکھتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے عرش پر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ شاہ الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجذوبانہ شان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت نے وجد میں آ کر کے یہ فرمایا، یہ مراحم خسروانہ ہے۔ مراحم خسروانہ میں بہت نیچے اتر کے آپ کو سمجھاؤں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی چارہ نہ ہو تو اخیر میں کسی کی رحمت کا سہارا ہے، یہ ہے مراحم خسروانہ۔ اللہ نے اپنے عرش پر اس کو لکھا ہے، اور اپنے بندوں کو یوں کہا کہ اور میرے مومن بندوں جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں کوشش، میرا اصول تو چلے گا اپنے لیے، اور اصول میں جتنی معافی ہو سکتی ہے میں معاف کر چلوں گا، لیکن اگر کوئی راستہ تمہارے لیے نہ ہو اور تمہاری گناہوں کی کثرت ہو جائے اور خطرہ یہ ہو گیا کہ اب جہنم میں جانے کا تمہارا وقت ہے،
تو میرے عرش کو دیکھ لینا، میں اپنی صفت رحمت سے تمہیں معاف کروں. اس کو کہا جاتا ہے مراحل الصغرى. یہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہے. تو بہرحال میرے گھر میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس سورت کو تعالیٰ جل شانہ عَمَّ نَوَالَهُ نے تب اتارا ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیے گئے. اور تانا یہ دیا گیا کہ محمد کی مذکر اولاد، میل اولاد زندہ نہیں رہتے. ابراہیم مر گئے، قاسم مر گئے، عبداللہ اور عبد الرحمان مر گئے، آپ کی میل اولاد زندہ نہیں رہتی. اور عربوں میں مؤنث اولاد یعنی فیمیل کی اتنی قدر نہیں تھی، وہ تو زندہ دفن کر دیتے تھے. ان کے نزدیک لڑکیوں کا پیدا ہونا ایک ان کے لیے وبال تھا، لیکن لڑکا پیدا ہوتا تھا تو وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا زندہ رہا تو اس پر یہ تانے دینے لگے کہ تیری لڑکیاں زندہ رہی. اور عربوں میں لڑکیوں کا زندہ رہنا یہ گویا کہ ایک معیوب تھا، عیب والی چیز تھی. اور کیوں عیب والی؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ لڑکی کا اپنے گھر پر پیدا ہونا یہ حقیقت میں بے حیائی کا ہے. تو یہ کہتے تھے کہ تیری لڑکیاں ہیں، لڑکا تیرا کوئی چیز سب بڑے جا رہے ہیں. جب اس طرح کے تانے دیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ محمد کی نسل نہیں چلے گی، اس لیے کہ نسل لڑکوں سے چلے گی اور کوئی لڑکا ہی نہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخمی ہو گیا. انسان یہ بہرحال ضرور بشر تھے لیکن تکلیف تو ہوتی ہے. آپ کا دل زخمی ہو گیا. تو ہم تعالیٰ کی شانہ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ صورت اتاری. میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ حقیقت میں اس میں ایک لفظ آیا ہے وَانْحَرْ، قربانی کا. قربانی کا ایک مطلب تو یہی وہ قربانی ہے جو ہم ابھی ادا کریں گے، اور قربانی کا ایک مطلب مطلقاً مالی قربانی کا، چاہے اس میں جانور ذبح ہو، چاہے صدقہ ہو، خیرات ہو، وہ ساری قربانیاں اس کے اندر آ جائیں. وَانْحَرْ. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا. آپ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دل میں برا نہ لگائے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کیا، بہت ساری بھلائیاں عطا کی، جنت کی چابی آپ کو دے دی، قیامت میں حوض کوثر آپ کو عطا کیا، اسی کے ساتھ ساتھ شفاعت کبریٰ آپ کو ہم نے دیا، بہت بڑا مقام دیا. تو اب اس کے بدلے میں آپ کو ہمارا شکر ادا کرنا ہوگا. اور وہ شکر دو طرح پر، ایک جان سے فصل لربک کا نماز پڑھو، وانحر، اور ایک مال سے. دو کام کرو، جان سے مال سے. بھائی اللہ نے ہم کو نعمتیں دے رکھی ہے تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ہوگا. آپ دنیا کے حالات کرو تو ہم نے تو وہ جگہیں بھی ہمارے ہندوستان میں دیکھی ہے کہ لوگ کھانا ڈسٹبن میں جہاں ڈال دیتے ہیں اور گندگیاں پڑی ہوئی ہے، اور جہاں کتے کھا رہے ہیں وہاں غریب کا بچہ بھی اس میں سے نکال کر کھا رہا ہے. ایسی بھی جگہیں دیکھی ہم نے، ایسی بہت ساری جگہیں دیکھی کہ جہاں کھانا ڈال دیا گیا ہے اور غریب کے بچے اس میں سے نکال کر کھا. تو حق تعالیٰ نے ہم کو ایسے نہیں بنایا، فصل لے کر دیتا. ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کی زندگیاں سوائے مانگنے کے نہیں اللہ نے ہم کو دینے والے بتائے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. تو فصل لربک وانحر، ارشاد فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، نمازیں پڑھو، وانحر. اب ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی دیکھو. میں اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کھولوں گا تو شاید 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے، اس لیے کہ قرآن نے جس انداز سے ابراہیم کی قربانیوں کو پیش کیا. میں زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے قربانی کا نقل کرتا ہوں. ابراہیم ایسے ہی بڑے نہیں بن گئے، ابراہیم کو ایسے ہی امام نہیں بنایا گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم آپ کو امام بنائیں گے، لیکن وہ قربانیوں کے بعد امام بنے. ان کی قربانیوں کے واقعات قرآن نے اور حدیث نے کھول کھول کر کے نقل کیے
اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے سب کے بعد بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء آئے، ان سب کے باپ بھی ابراہیم، اور بنو اسماعیل میں ایک نبی آیا جو تمام نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ، آپ ان کے بھی باپ۔ اور میں نے ابھی جمعہ کو ایک بات کہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دنیا کا حال یہ ہے کہ جب کوئی منسٹر آ جاتا ہے تو اس کا استقبال آپ کے پرائم منسٹر جا کر کے کریں گے ایئرپورٹ پر، اس کے لیے گرین جو ہے چٹائی بچھائی جاتی ہے اور فلائٹ تک، اور اس کو شان سے اور توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے، یہ ایک پروٹوکول ہوا کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال، اس سے آپ کو انداز ہوگا کہ آپ کے اعمال، آپ کی سنتیں اللہ کو پسند جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول یہ ہوا کہ جب ان کو معراج میں بلایا گیا تو دنیا میں آپ کی آرمی یا پولیس سلامی دیتی ہے، اور وہاں حال یہ ہے کہ تمام نبیوں کی روحوں کو جسم میں متشکل کر کے اور تعالیٰ نے پہلے کے انبیاء کو نبی کے استقبال میں کھڑا کر دیا۔ یہ پروٹوکول پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کھڑے، وہ لمبا واقعہ حدیث شریف میں کہ آدم کو دیکھا، یوں دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، یوں دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا یمین میں جتنی روحیں ہیں وہ جنت میں جانے والی، اور بائیں طرف جتنی روحیں ہیں وہ جہنم میں جانے والی ہیں۔ آدم باپ ہے، تکلیف ہو۔ آدم نے فرمایا مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح، مبارک ہو میرے بیٹے اور اے نبی صالح۔ دوسرے پر زکریا یحییٰ عیسیٰ سے ملاقات، اور تیسرے پر تعالیٰ نے یوسف سے ملاقات، اور پھر اس کے بعد چوتھے پر ادریس۔ یہ سب آپ کے پروٹوکول میں کرے، اور پانچویں پر ہارون سے ملاقات علیہ السلام، اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور ساتویں پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ابراہیم کو سلام کر رہے السلام علیکم، اور ابراہیم کھڑے نہیں ہوئے، بیٹھے بیٹھے جواب دے رہے حدیث شریف میں، اور فرمایا مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح، اور میرے بیٹے مبارک ہو۔ وہاں محدثین نے قلم توڑ دیا لکھنے میں، فرمایا ابراہیم نبی بھی ہے اور باپ بھی ہے، اور باپ کے لیے یہی مناسب ہے کہ اولاد کے لیے کھڑا نہ ہو، اولاد کو کھڑی ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بیٹھ کر فرمایا مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح۔ اس کے بعد جبریل نے فرمایا اس سے آگے میں نہیں آ سکتا، بس یہ میرا مقام ہے، اگر یہ کرے ہوئے بن کر فرم پڑھو گے کہ جلدی مسوج فرم اب نہیں آ سکتا، وہ آپ تشریف لے جائے۔ اب پروٹوکول کا حال یہ ہو رہا ہے کہ جب اللہ کے دربار میں پہنچے فقان قاب قوسین او ادنیٰ، دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ دنیا کا کوئی انسان سلام کہتا ہے السلام علیکم، بس اتنا ہو گیا۔ اللہ جب اپنے پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے تو سلام جو کیا ہے وہ یہ سلام تھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ انداز لگائیں کہ ساری کائنات کا مالک آپ کے پروٹوکول میں آپ کو سلام کر رہا ہے السلام علیکم۔ اس سے انداز ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا ہوتا ہے، جس کا مقام اتنا ہوتا ہے اس کی سنت بھی اتنی ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی سنت ہو، چاہے پانی پینے ہی کی، چاہے وہ پانی پینے ہی کی سنت کی، چھوٹی سی چھوٹی سنت۔ عمل دیکھ کر عمل نہ کرو، صاحب عمل کو دیکھ کر عمل نہیں، صاحب عمل ذات اقدس کو دیکھو کہ یہ عمل ہے کس کا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آج کے بعد تمام نبیوں کے سردار، وہ بنی اسرائیل ہو یا بنو اسماعیل ہو، سب کے آقا ہے، سب کے سردار، اور ساری زندگی قربانی ہو۔ ساری زندگی میں زندگی کا ایک واقعہ آپ کو نقل کروں، چونکہ حج کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے میں اس واقعے کو ذکر کروں۔ شہزادی سے جب آپ کا نکاح ہوا جس کا نام ہے عذرا، اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، یہ پہلا بیٹا ہے آپ کا اسماعیل، اسحاق بعد میں پیدا ہوا سارا۔ اور اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو 9 مہینے کے غالباً ہے، بعضوں نے 9 لکھے، بعضوں نے 10 لکھے، اور حکم ربانی آیا
کہ آپ کی بیوی حاضرہ کو اور آپ کے بیٹے کو ہم جہاں کہیں وہاں چھوڑ دیں. اللہ کہاں چھوڑ؟ وہ کہیں بتائیں کہ تمہیں کہاں چھوڑنا ہے. جبریل میرا چلے گا آگے، تم پیچھے چلو. اب جبریل کی اونٹنی آگے ہیں اور پیچھے ابراہیم کی اونٹنی ہے، فلسطین سے چل رہے ہیں اور چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں چاروں طرف پہاڑ تھے. ایک طرف صفا پہاڑ ہے، ایک طرف مروہ پہاڑ ہے، ایک طرف جبل ابو قعیس ہے، ایک طرف جبل عمر ہے. یہ چاروں پہاڑ ہیں اور کوئی آدم ذات وہاں نہیں ہے اور کوئی پانی کا نام و نشان وہاں نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا یا جواب دینے والا نہیں ہے. اور وہاں لے جا کر کے کہا یہاں رکنا ہے، کوئی ان کو چھوڑنا ہے. بولنا بہت آسان ہے، بولنا بہت آسان ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یار ہم سے 2 دن کے لیے اپنی بیوی بچے نہیں چھوٹتے، قربانی تو دے ایسی جگہ چھوڑ. پتھر ہے کالے کالے اور کھجور کا جو کچھ تحفہ تھا تھیلی میں وہ دیا، اور تھوڑا سا پانی تھا وہ رکھا اور چل دیے ابراہیم. حاضرہ بار بار پوچھ رہی ہے کہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، لیکن ابراہیم ہے کہ ایک لفظ نہیں بول رہے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں کیا. چلے چلے جا رہے ہیں، چلے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کو مکہ کی گلیاں معلوم ہو تو خدا ایک جگہ ہے آج بھی، اصل میں اس کا نام خدا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے موقع پر اینٹری یہیں سے ہوئی. مکہ میں خدا ہے، آج کل اس کو خدا ہی کہتے ہیں. اسی راستے سے ابراہیم نکلے ہیں اور مقام خدا ہی پر پہنچ گئے. اور جب پہاڑ بیچ میں آ گئے، بڑے بڑے پہاڑ تھے جبل ابی قعیس تو اسی طرف بہت بڑا پہاڑ. یہ صفا اتنا نہیں تھا، بہت بڑا تھا. یہ مروہ اتنا نہیں تھا، بہت بڑا تھا. اور دوسری طرف جبل عمر، چاروں طرف پہاڑ ہے، بیچ میں ان کو چھوڑے ہیں. یہ نکل گئے اور اتنے دور پہنچے. جس ابراہیم کی قوت صبر کا عالم یہ تھا کہ جب آگ میں ڈالے تھے آپ کو اور جبریل نے پوچھا تھا کہ مدد کی ضرورت، فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں، وہ خوب دیکھ رہا ہے مجھے. لیکن وہ یہاں تھوڑا سا صبر توڑ چکا اور اس نے دور جانے کے بعد مڑا اور مڑنے کے بعد اللہ سے یوں کہہ رہا ہے اے اللہ تیرے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں کوئی نہیں. آپ انداز سمجھیں، یہ ایسے ہی اسی لیے والفجر والیال عشر میں جو 10 راتیں ہیں نا، یہ جو 10 دن چل رہے ہیں، اس کی فضیلت جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے رمضان کی فضیلت ہے اسی طرح اس کی بھی فضیلت ہے. لیکن ہمارے سامنے اس کی فضیلت کا مسئلہ ہی اتنی اہمیت کا مسئلہ ہی نہیں. بس دعا کی آپ ہے. اور جب روانہ ہونے لگی اور بار بار حاضرہ پوچھنے لگی اور جواب نہ ملا تو پھر اخیر میں حاضرہ نے یہ کہا کہ کیا اللہ، تو اس پر اتنا جواب دیا کہ ہاں اللہ. یہ کہہ کر کے آپ روانہ ہوئے اور بہت دور جا کر کے پھر دعا کی کہ اللہ تیرے حوالے کر کے میں جا رہا ہوں، ان کو کوئی نہیں. میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں سوچو، جب رات ہوئی ہوگی اور وہاں کوئی جماعت دینے والا نہیں، ایک شہزادی ہے اور ایک معصوم سا بچہ ہے اس کے پاس اور چاروں طرف کالے پتھر ہے. میں میری زبان میں اگر کہوں تو شاید آسمان بھی تعجب کر رہا ہوگا ان کی قربانی ہوگی. آپ انداز تو لگائیں، وہ ستارے جو روشنی پہنچانے والے ہیں وہ بھی تعجب کر رہے ہوں گے کہ کتنے تنہا اس میدان کے اندر پہاڑوں کے بیچ میں یہ پڑے ہوئے ہیں. ایک ماں ہے، ایک عورت ذات ہے اور ایک معصوم بچہ ہے، کوئی نہیں ہے دور و دراز پر. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ 100 کلومیٹر پر کوئی بستی ہو، کوئی بستی نہیں. اور پہاڑوں کے بیچ میں رات کے سناتوں میں کالے پتھر، نہ معلوم کیسی کیسی آوازیں آتی ہوگی اور اس کے بیچ میں یہ پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کر کے بتایا. خوب سنو حاجی، اور تم حج پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، یہ حج ایسے ہی نہیں آ گیا، میرے ابراہیم کی قربانی کی بنیاد پر آیا. تم نے جو اس کو کھیل بنا رکھا ہے، اس کو تماشا بنا رکھا ہے، اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں اور اپنے طواف کا ویڈیو اور اپنے سعی کا ویڈیو اور اپنے ایک گھومنے اور تفریح کا مسئلہ جو تم نے بنا لیا ہے. تم تصور کرنا وہاں جانے کے بعد
کہ یہ جو ہمیں حج ملا یہ ایسے ہی نہیں ملا ہے، اس کے پیچھے میرے ابراہیم کی قربانی کو دے چھوڑ دیا، وہاں پانی ختم ہو گیا، اب پانی لائیں کہاں سے؟ وہاں تو پتھریلی زمین تھی، پانی ہے نہیں۔ اب صفا سے مروا، مروا سے صفا، صفا سے مروا، مروا سے صفا، دوڑ رہی ہے، کوئی آدمی مل جائے پانی دے دے، کوئی آدمی مل جائے، تھک گئے حاضرہ دوڑتے دوڑتے تھک گئے۔ ارے آج اتنے بہترین پتھر میں ہم تھک جاتے ہیں، شاندار پتھر لگے ہوئے ہیں، وہاں تو اے سی چل رہا ہے اور اس میں ہمیں تھکاوٹ ہو رہی ہے، وہ پتھروں میں کیسے دوڑی ہو؟ اتنا چھوٹا پہاڑ ہے، اب تو کاٹ کاٹ کر ختم کر دیا، وہ بلندی پر جا رہی ہے۔ اور اس عالم میں وہ جب تھک گئی تو اس کی ایک نظر اتنے میں آواز آئی کہ کسی آدمی کی آواز ہے، اس نے جو اپنے بچے کو دیکھا تو وہاں کوئی ہے، دوڑی دوڑی آئی تو وہاں تعالیٰ نے پانی عطا فرمایا، جہاں اسماعیل اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے وہی جبریل نے اپنا پر مارا اور اس پر کے ذریعے سے پانی نکلا، اور یہ وہ پانی ہے جس کو آج ساری دنیا پی رہی ہے، جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے، بعض جو آج کے وہاں کے انجینئر ہیں اور اس پر بیٹھے ہوئے وہ یوں کہتے ہیں کہ جب ہماری مشینیں ہم شروع کرتے ہیں پانی نکالنے کے لیے باہر، تو اندر کے سالٹ جو ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے وہ کھل جاتے ہیں، اور جب مشینیں بند کر دیتے ہیں تو وہ سالٹ بھی بند ہو جاتے ہیں۔ آج بھی یاد ہے 5000 سال ہو گئے کہ وہ پانی بہ رہا ہے اور ساری کائنات مستفید ہو رہی ہے۔ حضرت حاضرہ نے اس کو چاروں طرف سے جو ہے گھیراؤ کر لیا اور کیاری بنا لی اس کی۔ بہرحال اس کے بعد ابھی بھی ابراہیم کو یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ ان کو دیکھ کر آؤ کیا ہو رہا ہے۔ قریباً 2.5 سال گزرے، 2.5 سال، اس کے بعد اجازت ملی کہ جاؤ ان کو مل کر آؤ، لیکن ساتھ ساتھ حکم ملا سواری سے اترنا نہیں ہے، سواری پر بیٹھے بیٹھے پوچھ لینا۔ ہائے ہائے، یہاں جماعت کا اصول ہے کہ موبائل ساتھ نہ رکھو تو 2 رکھتے ہیں، 2 موبائل ساتھ۔ 2.5 سال کے بعد جا کر اونٹنی پر سوار ہو کر کے وہاں پہنچے، حضرت حاضرہ علیہ السلام نے فرمایا میرے شوہر آئے 2.5 سال کے بعد کا اللہ کا حکم ہے، اللہ بس اوپر بیٹھے بیٹھے خیر کہہ فرمایا ٹھیک ہے آپ بیٹھے رہیں، سواری بٹھا دیا، اتنی بٹھائی، پتھر لے آئی، پتھر پر آپ کے پاؤں کو رکھا، پانی لائی اور اس پانی کے ظلم تھا، پانی کے ذریعے سے آپ کے ہاتھ منہ دھو دیا، آپ کے پاؤں دھو دیے۔ یہ وہی پتھر ہے جو بعد میں کھڑے ہو کر اس پر ابراہیم نے کعبہ تعمیر فرمایا، اور یہ وہی پتھر ہے جو مقام ابراہیم پر رکھا ہوا ہے، یہ وہی پتھر ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے محدثین نے کہ یہ وہی پتھر ہے جو آدم لے کر کے آئے تھے جنت سے، اور وہی اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضرہ کو پہنچایا، اس پر پاؤں رکھا، دھویا، خیر خیریت پوچھی اور پھر واپس روانہ۔ 2.5 سال کے بعد آئے ہیں، رکے بھی نہیں، فوراً روانہ ہو گئے۔ میں اپنی ناقص سوچ پر یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ابراہیم جا رہے ہوں تو حاضرہ یوں دیکھ رہی ہوگی بہت دیر تک، اور شاید دل میں یوں کہہ رہی ہوگی کاش نہ آتے تو اچھا ہوتا، یہ تو دل کو زخمی کر کے چلے گئے، آئے ہی یہ تو دل کو زخمی کر کے چلے گئے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جس کے نتیجے میں حج ملا ہے، اس کے نتیجے میں حج ملا۔ ان ساری قربانی اور بھی بہت سارے ابراہیم کے واقعات ہیں جو طویل اور قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ حضرت ابراہیم کی شخصیت وہ ہے جس پر سب سے پہلے بڑھاپا ہے، اس سے پہلے بڑھاپا بھی نہیں، سب سے پہلے جن کی داڑھی سفید ہوئی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، آپ سے پہلے کسی کی داڑھی سفید نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے ختنہ جس نے کیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ 80 سال کی عمر میں اللہ کا حکم آیا اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ختنہ کیا، اسی لیے اس کو سنت ابراہیمی کہا گیا، فطرت کا مسئلہ کہا گیا، اس کو سنت ابراہیمی کہا گیا۔
تو حضرت ابراہیم سے یہ شریعت کافی جڑی ہوئی. ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ ساری امت میں نبیوں پر ایمان لانے والوں کو مومن تو کہا گیا ہے، لیکن مسلمان صرف اسی امت کو کہا گیا ہے اور کسی کو نہیں کہا گیا. لفظ مسلم خصوصیت ہے اس امت کی، اور کسی کو مسلمان نہیں کہا گیا. اور مسلمان کا معنی ہوتا ہے کامل اتباع کرنے والا، کامل فرما برداری کرنے والا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت جو ہے وہ اپنے نبی کی بھی اتباع کر رہی ہے اور پہلے انبیاء کی بھی اتباع کر رہی ہے. جتنے انبیاء ایمان لائے سب پر ہمارا ایمان ہے اور سب کے ہم فالوور ہیں اور سب کی اتباع کر رہے ہیں جو ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا. اللہ کے حبیب نے جو ان کی شریعت کے مسائل کو بتا کر کے باقی رکھا، ہم ان تمام کی اتباع کر رہے ہیں. تو یہ امت مسلم کہی گئی، یہ صرف اسی امت کو کہا گیا. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ وضو تو ہر امت میں پہلے بھی تھا وضو، لیکن وضو کی بنیاد پر ہاتھ کا چمکنا اور چہرے کا چمکنا اور پاؤں کا چمکنا، جس کو غرم محجلون کہا گیا، وہ اس امت کی خصوصیت ہے. اور امتوں کے اعضاء وضو سے چمکیں گے نہیں، لیکن اس امت کے اعضاء وضو سے چمکیں گے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے وضو. یا شاگرد نے فرمایا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت کہتے ہیں حدیث میں احمق بے وقوف تو یہاں ہے، اگر تو ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا. پھر حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے اعضاء چمکیں گے تو میں چاہتا ہوں میرا پورا ہاتھ چمکدار ہو جائے. ان کو یقین تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر. ہمیں وہ یقین ہی نہیں ہے اللہ کے حبیب کی باتوں پر، قرآن پر ہمیں وہ یقین ہی نہیں رہا ہے. تو بہرحال یہ وہ قربانیاں ہیں جس کے نتیجے میں حج جیسے عظمت والی عبادت ملی جو کل سے شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے. میں نے آیت سے اور قرآن کی صورت سے سہارا لیا، فصلی لربک وانحر. ہمیں قربانیاں اور ہمیں جو ہے جانی اور مالی قربانیاں دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ان نشانیاں کا ہوا الافضل. اور وہ جو نبی پر اشکال تھا اس کا جواب دیا کہ پیغمبر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیرا نسل ختم ہوگا. تیرا نہیں ہوگا، تیرے دشمنوں کا نسل ختم ہوگا. آج کوئی ابو جہل ابو لہب کے نسب سے واقف نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ کا نسب آج بھی زندہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آج بھی زندہ ہے. تو بیچ میں مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ وہ جو مجھ سے منسلک ہوئے اور خیر ہم تو نالائق ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا تھا ہمارے حضرت کے کہنے پر 100 مرتبہ درود شریف، وہ کہنے کہ میں 1000 مرتبہ. میں نے مجھے ایک پارا تھا، وہ کہنے کہ میں 10 پارا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے اپنا ایک خواب سنا رمضان سے قبل وہ آئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ عجیب و غریب میرا خواب. وہ رو رہے تھے اور اس میں انہوں نے مجھے یوں کہا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنی زبان مبارک نکال کر میرے منہ میں رکھی. عجیب و غریب خواب حجت نہیں ہے لیکن بشارت ضرور ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تمہارا درود شریف نبی کے وہاں مقبول ہے. تو بھائی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تلاوت قرآن کا، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے درود شریف کا. یہ اہتمام کی چیزیں ہیں، اس لیے کہ دن بھر تو جمیلوں میں رہتے ہیں، جاب پر ہے، کام پر ہے، دکانوں پر ہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ دنیا بھر کی باتوں میں رہتے ہیں. تو کچھ وقت اپنا اللہ کے ساتھ بھی تو نکالے، اس کے ساتھ بھی تو کچھ نکالے کہ جس میں اسی کے ساتھ ہماری باتیں ہوں. کچھ قرآن پڑھیں، کچھ نبی پر درود پڑھیں، کچھ اللہ اللہ کریں، کچھ تسبیحات پڑھیں، کچھ استغفار پڑھیں، کچھ تہجد پڑھ لیں. دو چار رکعت خدا پاک کی قسم جب انسان تہجد پڑھتا ہے اور تن تنہا ہوتا ہے، بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، بچے بھی سوئے ہوتے ہیں، اکیلا ہوتا ہے اور اپنے رب سے جب دعا کرتا ہے اور مانگتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ اٹھا ہوا ہے تو اس کا دل اللہ کی یادوں میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ دنیا بھول جاتا ہے. بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے، اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کرنے. ارے دنیا کی خاطر محبت کا حال یہ ہے. مجھے علامہ رومی کا ایک واقعہ یاد آیا. رومی فرماتے ہیں کہ میں ایک دکان پر گیا اور ایک عورت آئی اور اس نے سودا خریدا، کچھ خریدا. پھر دکاندار کے ساتھ حساب کر لو. تو دکاندار نے کہا کہ بھائی کیا حساب، تجھ سے تو محبت ہے، تو جانتی ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، محبت میں حساب نہیں ہوگا، پیار میں کوئی حساب تھوڑا ہی ہوا کرتا ہے. علامہ رومی بے ہوش ہو کر گر پڑے.
مالک مطلبی میں بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو دکاندار نے پوچھا کہ حضرت کوئی مسئلہ ہوا, کیوں بے ہوش ہو کر گر پڑے؟ فرمایا بھائی مجھے اس پر تعجب ہے کہ تجھے اس سے محبت ہے تو اس پر تو نے کہا کہ اس پر کیا حساب, تو اس محبت پانی میں حساب نہیں کرتا. میں اپنے رب سے کیسی محبت کرتا ہوں کہ حساب ہی سے تسبیح پڑھتا ہوں, بلا حساب نہیں کرتا, میرا حساب چلتا ہے. بس 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ نہیں پڑھوں گا, زیادہ نہیں پڑھوں گا. 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا اپنے نبی کے لیے, اور سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. یہاں سارے معاملات اپنے محبوب کے ساتھ حساب سے چل رہے ہیں. دنیا کی محبت کا کوئی حساب نہیں, اور اللہ کے ساتھ ہم کیسے اس کے محبوب ہیں, وہی ہے چاہنے والے ہیں کہ یہاں حساب سے کام چلتا. میرے بھائی جو تسبیحات نبی نے ادب کے ساتھ بتائی, جیسے نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ جو وہ تو ادب کے ساتھ پڑھے. اس کے علاوہ جو تسبیحات بلا ادب کے بتائیے جس میں کوئی ادب نہیں ہے, اس میں ہمیں چاہیے کہ خوب پڑھے اللہ کے لیے. جتنے پڑھیں گے اللہ سے بھی قربت ہوگی, نبی سے بھی قربت ہوگی. تعالیٰ ہم تمام کو ان مبارک دنوں کے اندر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر رو رو کر اپنے مولا کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اور جو حجاج حج کے لیے تشریف لے گئے اللہ ان کے حجوں کو بے حد قبول فرمائے, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرمائے. اور 35-40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, اس میں کچھ ابدال بھی ہوتے ہیں, کچھ غوث بھی ہوتے ہیں, کچھ قطب بھی ہوتے ہیں, نوالو جیسے کیسے لوگ وہاں ہوتے ہیں. وہ جو دعا کریں گے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی یہاں بیٹھے بیٹھے نصیب فرما دے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں یوں لکھا ہے کہ یہ جو حج کے ایام میں جن کی قربانی ہوتی ہے ان کو یوں کہا گیا کہ اگر کہ تم حج کے لیے نہیں گئے لیکن مستحب یہ ہے کہ بال نہ کٹواؤ, ناک نہ کاٹو, یہ مستحب ہے. جن کی قربانی ہے ان کو چاہیے کہ یہ 10 دن اپنے ناخن نہ کاٹے, بال نہ کاٹے, ذرا پرہیز کر لیں. فرمائیں اس میں مناسبت یہ ہے کہ وہ حجاج کرام یہ کام نہیں کر رہے ہیں احرام کی بنیاد پر. تم حج کے لیے نہیں گئے ہو تو کم سے کم ان کی مشابہت اختیار کر لو. شاید کہ ان حج کرنے والوں میں جو مقبول بندہ ہے اس کی مشابہت کی بنیاد پر اللہ تمہیں بھی قبول کرنا. بہت پیاری بات ہے. اس لیے بہرحال وہاں کوئی نہ کوئی تو اللہ کا محبوب ہوگا, ان کی دعاؤں میں اللہ ہمارا بھی اس کا شامل فرما دے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم الحمد للہ اللہ گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما. اللہ سچی توبہ نصیب فرما, اللہ اخلاص نصیب فرما, للہیت عطا فرما, خلوص سے کام کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مبارک دنوں میں اللہ ہماری توبہ کو قبول کرنا, ہمیں آپ کے لاڈلے بندے بنا دے, ہمیں آپ کے محبوب بندے بنا دے. اللہ آپ کو جن پر پیار آتا ہے ان میں سے ہمیں بنا دے, آپ کو جن پر غصہ آتا ہے ان میں سے ہمیں نہ بنا دے. اللہ آپ جس پر لعنت اتارتے ہیں ان میں سے ہمیں نہ بنا دے. آپ کے ملعون بندوں میں بننے سے ہماری حفاظت کرنا, آپ کے مغضوب علیہ بندے بننے سے ہماری حفاظت کرنا. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت کرنا, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنا, بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب کرنا, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا کرنا. اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. عالم میں اللہ ہم نے اطمینان قائم فرما, بے سکونی اور پریشانی اور فتنوں کو دور فرما. ہم تمام کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع نصیب فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, والدین کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو روح سے نفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ